أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، فساد مت کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، کہنے لگتے ہیں، انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، الا، سنو، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم المفسدون، ہی حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لایا دیگر لوگوں نے، قالوا، تو کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے یہ بیوقوف لوگ، الا، سنو، انہم، بے شک یہ لوگ، ہم السفہاء، ہی حقیقت میں بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، قیل قول سے ہے، جس کا معنی کہنا، جب کہا جاتا ہے ان سے، کل اس لفظ کے حوالے سے کچھ بات مزید بھی ہو گئی تھی کہ قیل اور کیلا میں کیا فرق ہے۔ لا تفسدوا، افساد سے ہے، جس کا معنی فساد بپا کرنا۔ فساد کہتے ہیں امن کو برباد کرنے کو، صلاح کی ضد ہے یہ، اور مقابل ہے صلاح کے لفظ کا۔ مصلحون، مصلح کی جمع ہے اصلاح سے ہے، جس کا معنی اصلاح کرنے والا، حالات کو درست کرنے والا۔ لا یشعرون، شعور سے ہے، جس کا معنی سمجھتے نہیں۔ کل یہ بات عرض کی تھی کہ ایک شعور ہے اور ایک علم ہے۔ علم کا تعلق عقل سے ہے اور شعور کا تعلق حس سے ہے۔ جو حالات کسی بھی حیوان پر، جاندار پر آتے ہیں، جب ان حالات کا وہ ادراک کرتا ہے تو اس کو حس کہتے ہیں، اور اگر اس کو اچھی طرح سے وہ جانتا اور سمجھتا ہے عقل کی بنیاد پر، سوچ اور غور و فکر کی بنیاد پر، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آمِنُوا ایمان سے ہے یہ لفظ، الذین یؤمنون بالغیب میں وہاں بھی بیان ہوا ہے، یہاں آمنوا امر کا لفظ ہے۔ آمنوا، ایمان لاؤ، یقین کرو، یقین کرو، بھروسہ کرو۔ الناس، انسان، مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبار صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جبکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود سے جو لوگ ایمان کی راہ پر آ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے اور اہلی کتاب جو ایمان لائے تھے، ان کا ذکر ہے۔ بہرحال الناس کا معنی ہے لوگ، انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سفہا، سفیہ کی جمع ہے،
لفظی ترجمہ اس کا کم عقل کے ہے، محاورے میں بیوقوف کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ سفہ بنیادی طور پر کسی بھی چیز کے ہلکے پنے کو کہتے ہیں، چنانچہ عربی میں ثوب صفیح، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو گھٹیا اور کمزور ہو، اس کو ثوب صفیح کہتے ہیں۔ عقل صفیح، انسان صفیح، وہ آدمی جو کمزور عقل کا مالک ہے، وہ انسان جو کمزور عقل کا مالک ہے، یہاں اسی نسبت سے سفہاء بولا گیا ہے۔ یہ منافقین کے تذکرے میں ان کی دو بنیادی قباحتوں کو اور خرابیوں کو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ دوغلا رویہ جو ہے یہ پیچیدگیاں لاتا ہے، اس کی وجہ سے فساد ہوتا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافق لوگ جو ہے کبھی اہل ایمان کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کفار کے پاس بیٹھتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان تو ایک عداوت اور دشمنی کا ماحول تھا، وہ تو حالت جنگ میں تھے۔ ان کا آپس میں آنا جانا یہ رازوں کی افشاء کا ذریعہ بنتا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب یہ منافق ان کفار کے پاس جاتے تو یہ ان لوگوں کے دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کو سنتے، چونکہ ان کے دل میں خود ایمان تو تھا نہیں کہ دفاع کے لیے کھڑے ہوتے، یہ وہ انہی باتوں کو لے کر اہل ایمان کی مجلسوں میں نقل کرتے، تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ جب اہل ایمان میں وہ لوگ جن کا ابھی علم کچا ہوتا تھا، ابھی وہ ایمان کے پختگی کے اور درجے پر نہیں ہوتے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ شکوک جڑ پکڑ لیتے تھے۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر فساد کیا ہوتا۔ اور اگر غور کیا جائے آج بھی یہ روش منافقانہ ہے، جو اغیار کی باتوں کو وہاں سے اٹھا کر یہاں اہل ایمان کے درمیان پھیلاتے ہیں، اور اہل ایمان اپنے ضعیف عقیدے کی وجہ سے، اپنے کمزور علم کی وجہ سے ان اعتراضات کی بنیاد پر اپنے دین کے بارے میں شکوک کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایسے نقل کرنے والے چاہے اس کو تحقیق کا نام دیں، چاہے اس کو علم دوستی کا نام دیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی دیوار مسمار کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کرتے تھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تحقیق کرتے ہیں، جبکہ وہ تحقیق نہیں کرتے بلکہ تحقیق کرتے ہیں۔ وہ فرماتے چھوٹے کاف کے ساتھ کہ اس کا معنی مٹانے کے ہے، کہ وہ دین کو ثابت نہیں کرتے بلکہ دین کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو کفار کے اعتراضات کو اگر علمی مجلسوں میں بیان کیا جائے تو شاید کوئی علمی جواب بھی اس کا مل جائے، لیکن عوام میں اس کو نقل کرنا، کمزور علم والوں کے درمیان اس پر تبصرے کرنا، یہ فساد کی بنیاد بنتی ہے اور عقیدے کا اس سے فساد آتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فرماتے تھے میں نے کئی رفاعی اداروں کے ساتھ، NGOs کے ساتھ کام کیا اور مجھے کئی جو ہے نا ان کے اعزازات اور شیلڈز ملے۔ فرمایا کہ ایک بات جو میں نے بطور خاص کے دیکھی وہ یہ کہ جب وہ ہمیں مختلف جگہوں میں تربیتی مجالس میں بلاتے تھے تو باوجود اس کے کہ وہ غیر مسلم NGOs ہوتے تھے، لیکن ہمیں اسلامی
معلومات پر مبنی تربیت دیتے تھے، اور اسلامی معلومات ان کی وہی ہوتی تھی جو اختلافات کی جڑ ہوتی تھی۔ مسلمانوں میں فلاں بات میں اختلاف ہے، فلاں مسئلے میں اختلاف ہے، ان اختلافات کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمان دین اسلام کے بارے میں شکوک کا شکار ہو جائے۔ فرمایا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لوگ اس طرح سے بھی فساد کرتے تھے، اور اپنے اس فساد کو انہوں نے اصلاح کا نام دیا تھا۔ جیسے آج اس فساد کو لوگ جو ہے نا رواداری کا نام دیتے ہیں، تحقیق کا نام دیتے ہیں، رابطے کا نام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فساد ہے، انہم هم المفسدون، یہی لوگ در حقیقت فسادی۔ حضرت مولانا شبیر احمد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دوغلا پن ہے، یہ ایک ایسا اخلاقی رویہ ہے اور اخلاقی گراوٹ ہے جس کو قتل اور غارت کی طرح لوگ فساد نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام فسادوں کی جڑ اگر ہے تو وہ اخلاقی پستی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر لانے کی جرت نہیں کرتا تو وہ انسانی رویوں کے اور انسانی اخلاقیات کے بھی پھر وہ روادار نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کا اور تمدن کا کوئی قانون اور ضابطہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا۔ جتنے قانون بن جائے، اگر انسان نہ رہے تو قانون نافذ کون کرے گا اور قانون پر عمل کون کرے گا؟ اس لیے جو انسانی مشترکات ہیں اور انسانی رویے ہیں، دین اسلام نے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ جو انسان یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو اس سے آپ اور کون سی جرت کا جو ہے نا امید رکھتے ہیں؟ فرمایا اصل فساد یہاں سے ہے، اس لیے قرآن نے ان کو کہا لا تفسدوا۔ بھائی اتنے تم اخلاقی پستی کا شکار ہو، فساد مت کرو، اس سے فساد ہوگا لوگوں کے درمیان، ایسا مت کرو۔ تو انہوں نے اپنے اس رویے کو فرمایا کہ صلاح کا نام دیا، صلح جوئی کا نام دیا، اور کہا انما نحن مصلحون، ہم تو یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ رابطے بحال رہیں۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان میں شعور نہیں ہے۔ کس بات کا شعور نہیں؟ فرمایا کہ جس چیز کو یہ اصلاح سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ فساد ہے، یہ سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے ان کو کہ یہ لوگ کہتے تو اس کو گویا امن کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی سے مصیبتیں آتی ہیں، اسی سے انتشار آتا ہے۔ اگر دو رنگی ختم ہو تو امن آ جائے، دوغلے پن کی وجہ سے امن تار تار ہوتا ہے اور برباد ہوتا ہے۔ اور دوسری تفسیر فرمائی کہ ولکن لا یشعرون، کہ یہ لوگ اندر سے تو یہ جو ہے نا شرارت کے جذبے رکھتے تھے اور زبان سے کہتے تھے کہ ہم امن کے علم بردار ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا یشعرون، انہیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں، وہ اہل ایمان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس دوغلے پن سے خبردار کریں گے۔ انہیں اس بات کا شعور نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے سب بتا دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا دوسری خرابی ان میں یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے مجلسوں کے تذکرے ہیں، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اہل ایمان ان کو دعوت دیتے تھے کہ بھائی سیدھے سیدھے مسلمان رہو، صاف ستھرے مسلمان رہو۔ تو یہ جو کمزور معاشرتی طور پر ذرا طاقت سے ہٹے ہوئے مسلمان ہوتے تھے، جن کے سامنے ان کو جرت ہوتی تھی، بہت جو ہے نا تکڑے اور قوی مسلمانوں کے سامنے تو یہ بھیگی بلی بنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کمزور مسلمانوں کے سامنے یہ اپنے اس کفر کا اظہار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہم ویسے ہی ایمان لے آئے، سب کچھ داؤ پہ لگا دیں جیسے صدیق اکبر نے لگایا ہے، جیسے عمر فاروق نے لگایا ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام نے لگایا رضی اللہ عنہم اجمعین؟ یہ تو حماقت ہے نیری، ہم یہ حماقت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ بصیرت ہو کسی کی تو اصل حماقت تو ان کی ہے کہ انہوں نے دنیا کی ایک معمولی سی وقتی سہولت اور وقتی مفاد کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دیا۔ ان سے بڑا سفیہ، ان سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں۔ اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، جس عقل اور جس توجہ اور تفکر کی ضرورت ہے، اس کو تو یہ بروئے لاتے نہیں کہ اپنی آخرت کے باقی ہونے اور اپنے دنیا کے فانی ہونے کے فلسفے کو سمجھ جائے، اس پر یہ غور نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے علم کی نفی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے قوانین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ممکن ہے آگے ہم اس کو بیان کرتے، لیکن تھوڑا سا وقت ہے، منافقین کے حوالے سے ایک اصولی بات ہے، اس کو ہم یہاں آج عرض کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو اندر کا حال کسی کے ایمان کا نبی علیہ السلام کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا۔ اندر کا حال کیا تھا؟ تو منافقین کے نفاق کی خبر نبی علیہ السلام کو بذریعے وحی معلوم ہو جاتی۔ ظاہر ہے کہ آج تو وحی منقطع ہے، وحی تو ہے نہیں، تو کسی کے دل کا حال کیسے معلوم ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں ایک دوسرا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے ظاہری رویے۔ اگر ایک آدمی زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، لیکن وہ دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، دین اسلام کے عقائد پر تنقید کر کے لوگوں کو دین اسلام سے متنفر کرتا ہے، دین اسلام کے اساس کو کمزور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے۔ تو علماء علم کلام نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بھی فرمایا کہ یہ اس کے اندر کے خباثت کی خبر دیتے ہیں، اس کی یہ روایت، اس سے بھی اس کے نفاق کا پتہ چل جاتا ہے۔ البتہ اس نفاق کو پھر علمی زبان میں الحاد یا زندقہ کہا جاتا ہے۔ الحاد کہتے ہیں اس کو کہ یہ آدمی ملحد ہے، کہ یہ نام تو ایمان کا لیتا ہے لیکن رویے اس کے غیر ایمانی ہے۔ فرمایا پھر بھی اسلام کے وحی کے سلسلے کے انقطاع کے بعد بھی بعض مرتبہ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی دین اسلام کے ساتھ سچے وابستگی پر قائم نہیں۔ البتہ جس آدمی کے بارے میں وحی کے ذریعے بھی معلوم ہوا کہ یہ منافق ہے اور وہ دین اسلام کے کسی قانون کی ضد میں نہیں آیا کہ اس نے کسی کی چوری کی ہو، کسی کی جان لی ہو، ایسا کچھ نہیں کیا، تو صرف نفاق کی وجہ سے اس کی جان لینے کا حکم دین اسلام نے نہیں دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کے اندر بنیاد ہے جو کئی احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری سے لے کر کے تمام کتابوں میں آئی ہے، وہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اس لیے ان کو قتل مت کرو۔ ورنہ نبی علیہ السلام کے پاس طاقت بھی تھی، صحابہ کی جانثاروں کی جماعت بھی تھی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ تو بیٹے جیسے جو ہے نا رشتے نے کہا کہ میں اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں، کہ اس نے نفاق کا رویہ رکھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اس سے روکا اور کہا کہ اس سے دین اسلام کمزور ہو جائے گا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو مارنے لگے، حالانکہ حضور علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ اپنے لوگ نہیں،
لیکن کفر کی نگاہ میں یہ اسلام کے لبادے میں تھے، اس لیے اس سے اسلام کے انتشار کا پیغام جانا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آج بھی اس معاملے میں دین اسلام کا مزاج یہی ہے کہ باہم دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے پر نفاق کے اور کفر کے فتوے لگا کر جانوں کے درپے ہونا، یہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے اور اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ اسلام کی خدمت یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی اور اساسی عقائد ہیں ان کی ترویج ہو، اس اور اعمال پر امت کو لایا جائے، عقیدے پر امت کو لایا جائے، تصادم سے لوگوں کو بچایا جائے، تب جا کر کہ دین اسلام کی خدمت ہوگی اور اسلام کے وحدت کا پیغام دنیا کفر کو جائے گا، جس سے اسلام کے مفادات کا تحفظ ہوگا۔ اگر مسلمان کہلانے والے سچ میں ہو یا جھوٹ میں، لیکن جب وہ آپس میں گویا ایک دوسرے کی جانوں کے درپے ہوں گے تو کفر کہے گا کہ یہ آپس میں ہی منتشر ہے، اس لیے وہ کبھی دین اسلام سے کی طرف رغبت نہیں دکھائیں گے۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن میں نے عرض کیا کہ منافقین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ فرمایا کہ اہل ایمان کو ان کے نفاق سے خبردار رکھتے تھے اور مسلمانوں کو ان سے بچاتے تھے، بس ان کے خلاف خود کوئی اقدام نہیں کرتے، تو انہوں نے جامہ جو اسلام کا اوڑھا تھا۔ اس لیے آج بھی اسی رویے کے ساتھ اگر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہنا رکھیں گے، علمی اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر علمی اختلافات میں تو بہت کچھ ہے جس کا میدان علمی ہے، لیکن ایک آدھ بات کو لے کر کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ جنگ بنانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال منافق ہونے کے لیے فرمایا جیسے وحی سے پتہ چلتا تھا، ایسے ایک آدمی کے رویے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، ہمارا وقت ہونے کو ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سنو یہی لوگ در حقیقت فسادی ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، گویا صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا ہے یہاں۔ قالو، کہنے لگے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ الا، سنو، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ صدق اللہ مولانا۔